منیر نے رجو کی ماں سے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ مستانے اور گنجی نے تھانے میں یہ بیان دیا ہے کہ وہ عمر حیات کے گھر ڈکیتی کرنے گئے تھے، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ عمر حیات کو قتل کرنے گئے تھے۔ پرسوں عمر حیات نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے دھوکے میں ایک رات مستانے کو اپنے گھر بلا کر اپنے آدمیوں سے پٹوایا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ مستانہ رجو پر بری نظر رکھتا تھا اور رجو کی ماں نے مستانے کو رجے کے پیچھے لگا ڈالا تھا۔ وہ تو صرف کہتا ہے کہ رجو کی ماں بدماش عورت ہے۔ رجو کی ماں نے غصے سے کہا، بدماش تو اس کی اپنی ماں تھی، اور منیر کو عمر حیات کی ماں کے 2-3 قصے سنا دیے، پھر کہنے لگی تم نے کچھ نہیں کیا۔ منیر میں تو کہتی تھی کہ صبح اٹھتے ہی خبر سنوں گی کہ عمر حیات رات کو مر گیا۔ منیر نے رجو کی ماں کو بتایا کہ جب میں عمر حیات کے گھر دیوار کے راستے اترا تو میں نے گنجی اور مستانے کو اس گھر میں دیکھا۔ وہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے اور وہ اس کمرے کے قریب پہنچ گئے تھے جس میں تم نے بتایا تھا کہ عمر حیات اور رجو سوتے ہیں۔ میں اگر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا تو انہیں پتہ چل جاتا اور وہ مجھے پکڑ لیتے۔ اگر وہ واردات کر کے نکل جاتے تو بھی میں پکڑا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ بات آئی۔ میں نے سوچا اس کے بجائے کہ میں خود پھنسوں، میں جا کر پیچھے سے انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ میری چال کام کر کے میں نے عمر حیات سے کہا، میں نے ان دونوں کو اندر آتے دیکھا تھا اور میں انہیں موقع پر پکڑنے کے لیے دیوار پھاند کر اندر آ گیا۔ رجو کی ماں نے کہا، پر اس سے تجھے کیا ملا؟ منیر نے کہا، اب ملے گا۔ عمر حیات مجھے اپنے گھر لے جانے لگا ہے اور رجو بھی مجھ پر بہت خوش ہے۔ ابھی مجھے رجو کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عمر حیات کے گھر میں میرا آنا جانا ہو گیا ہے، اب رجو کے دل میں عمر حیات کی نفرت پیدا کروں گا۔ رجو کے دل میں اتنا زہر بھر دوں گا کہ وہ عمر حیات کا جینا حرام کر دے گی اور عمر حیات اسے طلاق دے دے گا۔ رجو کی ماں نے کہا، تیرا یہ طریقہ بھی اچھا ہے، اسے آزما لو، اگر تجھے کامیابی نہ ہوئی تو میں تجھے ایک طریقہ بتاؤں گی، پھر وہ آزما کر دیکھنا۔ منیر نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ رجو کی ماں نے کہا، اس طریقے میں ایک عورت کو استعمال کروں گی، یہ عورت عمر حیات کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی اور تیرا کام یہ ہوگا کہ کسی بھی طرح یہ منظر رجو کو دکھا دو گے۔ منیر نے کہا، ٹھیک ہے، خالہ پہلے مجھے اپنا طریقہ آزما لینے دے۔ اسی روز شام کو منیر عمر حیات کے گھر گیا۔ عمر حیات گھر نہیں تھا۔ رجو نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ میں نے پوچھا، عمر حیات کہاں ہے؟ رجو نے بتایا کہ آج وہ تھوڑی دیر سے آئیں گے اور منیر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ منیر نے کہا، نہیں، میں تو عمر حیات سے ملنے آیا تھا، تم میرے لیے غیر ہو اور میں تمہارے لیے غیر مرد ہوں۔ تمہارا خامد گھر نہیں ہے تو میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ تھوڑا عرصہ پہلے منیر اور رجو کی آپس میں محبت تھی اور محبت کی ملاقاتیں بھی تھیں۔ رجو نے اسی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تو منیر بیٹھ گیا اور رجو سے کہا، تم میرے پاس نہیں بیٹھو گی؟ رجو نے کہا، خود ہی تو کہتے ہو کہ تم میرے لیے غیر مرد ہو، اس لیے میں تم سے دور ہی بیٹھوں تو اچھا ہے۔ منیر نے کہا، لگتا ہے اس محبت کو تم نے اپنے دل سے دھو ڈالا ہے۔ رجو نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے نہیں، تم نے اپنے دل سے محبت کو دھو ڈالا ہے اور اس کی جگہ دشمنی بھر لی ہے۔ منیر نے کہا، کیسی دشمنی؟ کیا تم اسے دشمنی کہتی ہو کہ میں تمہاری عزت اور تمہاری جان بچائی ہے؟ مستانہ اور گنجا تم لوگوں کو۔ رجو نے منیر کی بات بیچ میں کاٹ دی اور بولی، تمہارا یہ احسان تو میں ساری عمر نہیں بھولوں گی، لیکن میں ان پتھروں کو بھی کبھی نہیں بھولوں گی اور اس آگ کو بھی کیسے بھول سکتی ہوں؟ منیر نے حیران ہو کر کہا، کیا کہہ رہی ہو رجو؟ رجو نے کہا، منیر یہ سب کچھ تم کرتے ہو، سوچا تھا کیا میں ڈر جاؤں گی اور تمہاری بات مان لوں گی؟ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ منیر نے کہا، تمہیں کوئی سخت غلط فہمی ہوگی ہے، کسی وقت تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گا۔ منیر نے کہا، رجو مجھے تو تمہاری محبت نے پاگل کر دیا ہے۔ اس رات بھی جب میں نے مستانے کو پکڑا صرف تمہاری محبت کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ رجو نے کہا، اگر تم بار بار یہ احسان یاد دلاؤ گے تو میں کچھ کہوں گی کہ اس احسان کی قیمت بتاؤ۔ منیر نے کہا، تم قیمت نہیں دے سکتی رجو۔ رجو نے کہا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ منیر اٹھ کر رجو کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ایک بازو رجو کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رجو اچھل کر اٹھی اور اس کے چہرہ سرخ ہو گیا، دانت بھیڑ گئے، باہر نکل آئے، اتنا حسین چہرہ ڈراؤنا ہو گیا۔
منیر اٹھنے لگا تو رجو کا ایک ہاتھ منیر کی شاہ راکھ پر چلا گیا۔ اس نے منیر کی شاہ راکھ اپنی 5 انگلیوں کے شکنجے میں پکڑ لی اور اس کے ناخن منیر کی شاہ راکھ میں اترنے لگے۔ منیر کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رجو کی کلائی پکڑی اور اسے مروڑنے لگا۔ منیر کی آنکھیں باہر آئیں لیکن منہ کھل گیا۔ اس کا جسم تڑپنے لگا اور پھر اچانک اس کی تڑپ کم ہونے لگی۔ اچانک رجو کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ رجو کے ناخن منیر کے گوشت سے باہر آ گئے۔ منیر نے جھٹکا دے کر اپنی گردن رجو کے شکنجے سے چھڑا لی۔ منیر نے اپنی شاہ راکھ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، ہاتھ پر خون لگ گیا تھا۔ رجو ایک طرف کو جھک کر ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ منیر آہستہ آہستہ باہر کو چل پڑا اور رجو کے گھر سے نکل گیا۔ اس کی شاہ راکھ پر جلن ہو رہی تھی اور درد کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رجو کو ہوا کیا تھا، اتنی طاقت اس میں کہاں سے آئی تھی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ رات کو جب منیر اپنے کمرے میں اکیلا تھا تو اس کی آنکھوں کے آگے رجو آ گئی۔ رجو ان لڑکیوں میں جن کے ساتھ منیر کے مراسم تھے واحد لڑکی تھی جو اس کی ہوس کا نشانہ نہیں بنی تھی۔ حالانکہ شادی سے پہلے وہ اس سے تنہائی میں ملتی رہتی تھی، راتوں کو ملتی رہتی تھی۔ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے درمیان پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی حائل نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی رجو اس سے بے تکلفی کی ایک حد سے زیادہ آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی اور اسے وہ محبت کہتی تھی۔ وہ محبت اب انتقام کے جذبے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ منیر کے سینے میں ایک بچہ جاگ اٹھا تھا اور وہ بچہ اس کھلونے کی ضد کر رہا تھا جس کے ساتھ وہ کھیلا نہیں تھا۔ کھلونا اس کے سامنے تھا مگر اسے مل نہیں رہا تھا۔ غصہ بڑھتا جا رہا تھا، انتقام کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے رجو کی ماں یاد آئی۔ اس نے منیر سے کہا تھا کہ وہ عمر حیات کو ایک عورت کے ساتھ پکڑوائے گی۔ یہ عورت عمر حیات کے ساتھ لگی بیٹھی ہوگی اور کسی طرح یہ منظر رجو کو دکھایا جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ رجو عمر حیات سے طلاق لے لے گی۔ منیر کو یہ طریقہ اچھا لگا اور وہ سوچنے لگا کہ عورت کا انتقام تو رجو کی ماں کر دے گی اور ہو سکتا ہے یہ عورت عمر حیات کو اپنے پھندے میں لے لے، لیکن رجو کو یہ منظر دکھایا کس طرح جائے۔ وہ سوچتا رہا کہ یہ ناٹک کس طرح کامیابی سے کھیلا جا سکتا ہے۔ سوچتے سوچتے سے خیال آیا کہ وہ سگی ماں بیٹی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین موقع پر ماں کو اپنی بیٹی کا خیال آ جائے اور وہ بھانڈا پھوڑ دے۔ وہ رجو کی ماں کے اس طریقے سے بھی مایوس ہونے لگا۔ پھر سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں پھجلیاں سی جلنے لگیں۔ اس کا دماغ روشن ہو گیا، اسے رجو کی فوٹو یاد آ گئی تھی۔ فوٹو کو یاد آتے ہی اس کے دماغ نے بہت کچھ سوچ لیا اور مسکرانے لگا۔ منیر اسی وقت اٹھا اور کمرے میں پڑے ایک سوٹ کیس کو کھول کر اس کی تلاشی لینے لگا۔ جلد ہی اسے کپڑوں کے نیچے پڑی رجو اور اس کی اپنی فوٹو مل گئی۔ فوٹو کو دیکھتے ہی خوشی کی ایک لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے رجو کی اس تصویر میں جان پڑ گئی ہو اور رجو اس کے بازوؤں میں جیتی جاگتی آ گئی ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور اسی وقت اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ اگلے روز منیر حیات عمر حیات ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ رجو کو منیر کا خیال آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہیں آج پھر منیر اس کے گھر نہ آ جائے۔ اس نے گزشتہ رات عمر حیات کو منیر کے آنے کا نہیں بتایا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج اگر منیر آ گیا تو اسے یہاں آنے سے منع کر دے گی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ گلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر رجو کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے لرزتے قدموں جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اسی گاؤں کی ایک عورت جس کا نام جینا تھا وہ کھڑی تھی۔ جینا کو دیکھ کر رجو کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جینا وہ عورت تھی جو رجو کی شادی سے پہلے منیر کے پیغام رجو کے پاس لایا کرتی تھی۔ جینا رجو اور منیر کے بیچ پیغام رسانی کرتی رہی تھی اور ان دونوں کی محبت کی رازدار بھی تھی۔ رجو نے جینا کو اندر بٹھایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ جینا نے اسے منیر کا پیغام بتاتے ہوئے کہا کہ منیر اس سے تنہائی میں ایک ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رجو نے صاف انکار کر دیا اور کہا نہیں جینا، اب نہیں، پہلے بات اور تھی، اب میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جینا نے رجو کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھ رجو، تم ایک شادی شدہ عورت ہو، منیر تمہیں کھا تو نہیں جائے گا۔ یہ وہی منیر ہے جس کے پاس تم راتوں کو بھی چلی جایا کرتی تھی۔ وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو رہا ہے۔ تمہارے گھر کو اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈاکوؤں سے بچایا ہے۔ تم اگر اس کی بات نہیں مانو گی تو وہ پوری کمینگی کرے گا۔ اس کے پاس تمہاری ایک فوٹو ہے۔ اگر وہ فوٹو اس نے تمہارے خاوند کو دکھا دی تو تمہارا خاوند طلاق سے کم پر بات نہیں کرے گا۔
ابھی مستانے والا معاملہ بھی عدالت میں چل رہا تھا۔ منیر اس فوٹو کو عدالت میں بھی پیش کر سکتا ہے، پورے شہر کو دکھا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک بار اسے مل لو۔ رجو نے کہا جینا تم میرا ایک کام کر دو، کسی بھی طرح وہ فوٹو لا کر مجھے دے دو، میں اپنا سارا زیور تمہارے آگے رکھ دوں گی، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ جتنی بھی وزنی ہو وہ تم لے لینا۔ جینا نے کہا رجو میں یہ کام نہیں کروں گی، کیونکہ تم مجھ سے ناراض ہوگی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، لیکن منیر کی ناراضگی مجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ فوٹو میں نے چرا کر تمہیں دی ہے تو مجھے قتل بھی کر سکتا ہے، میری کماری بیٹی کو اغوا بھی کر سکتا ہے، اسے خراب کر سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت تمہاری اپنی ماں تمہاری دشمن بنی ہوئی ہے، ذرا سوچ لو پھر جواب دے دینا۔ رجو نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا اس کمینے سے کہنا 3-4 روز سوچنے کی مہلت دو۔ پھر رجو نے منت ریز لہجے میں جیرا سے کہا تم بھی اسے سمجھانا کہ وہ فوٹو کسی اور کو نہ دکھائیں۔ جیرا نے کہا وہ تو میں اسے کہوں گی، لیکن اس کے آگے انکار نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گی۔ اس تباہی کے تصور سے ہی رجو کانپ اٹھی جس کی طرف ہے جیرا کا اشارہ تھا۔ وہ طلاق سے ڈرتی تھی، کسی بیوی کو خامد کی زیادتی سے طلاق ہو جائے وہ بیوی بے گناہ ہی کیوں نہ ہو، بدنامی بیوی کی ہی ہوتی ہے۔ خامد کی اتنی سی بات کہ بیوی بد چلن ہے بیوی کی ساری زندگی تاریک کر دیتی ہے۔ متعلقہ لڑکی کو مشتبہ اور مشکوک سمجھا جاتا ہے، اس کی قسمت میں بچوں والا اور بڑی عمر کا رنڈوا لکھا ہوتا ہے۔ رجو کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے طلاق دلوانے کی کوشش میں اس کی ماں بھی شامل ہے۔ جیرا چلی گئی۔ رجو نے اس کا فوٹو کا خوف تو پہلے ہی اپنے اوپر طاری کر رکھا تھا، اس لیے شیرازی کو اپنے ماضی کے واقعہ سناتے ہوئے اس فوٹو کا ذکر بھی کیا تھا اور منیر کی طرف سے فوٹو کی وجہ سے بلیک میل ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا۔ شیرازی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ منیر نے اگر کوئی ایسی بات کی تو اس سے فوٹو لینے کی کوشش کرے گا۔ رجو اب شیرازی کو ہی اپنا سہارا سمجھتی تھی، لیکن شیرازی تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ شیرازی جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں تک وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ جانا تو مشکل نہیں تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ خامد کو بتائے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ اگر بتاتی تو پھر وہاں جانے کی وجہ بھی بتانی پڑتی تھی، اور یوں بھی ہو سکتا تھا کہ عمر حیاتی سے کہتا کہ وہ خود سے وہاں لے جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ شیرازی کے ساتھ فوٹو کا ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ شیرازی خود ہی ادھر آ نکلے۔ رجو کا دوسرا سہارا اس کا اپنا خامد تھا۔ اس کے ذہن میں سوال اٹھا کیا عمر حیات کو بتا دوں؟ اس کے سینے سے آوازیں اٹھیں نہیں، کیا تم عمر حیات کو یہ بتاؤ گی کہ تمہارا ایک قابل اعتراض حالت میں فوٹو ہے جو منیر کے پاس ہے؟ پھر وہ سوچنے لگی اگر منیر نے فوٹو عدالت میں پیش کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟